وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الازل الى قیام یوم الدین. دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. وقال الله تبارك وتعالى أيضا وعلى الله قصد السبيل. صلوات على محمد وعلى محمد. آپ مومنین سے انتہائی معذرت کے ساتھ اور خاص طور پر انتظامیہ سے معذرت کے ساتھ کہ آنے میں مجھے تقریباً 15 منٹ کی تاخیر ہوئی. ایک مقام سے آ رہا تھا. انشاءاللہ آپ قبول فرمائیں گے اسے، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ بہت پابندی کے ساتھ یہاں مجلس شروع ہو جاتی ہے وقت پر، اور ختم ہونے کی پابندی تو ویسے ہی میں نے چھوڑ دی تھی. جو 10 بجے ختم ہوتی تھی وہ 10:15 اور 10:20 پہ ختم ہو رہی تھی. آج 15 منٹ کی تاخیر ہوئی ہے، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بات کو جلدی سم اپ کر دوں اور بہت زیادہ تاخیر سے مجلس ختم نہ ہو، اپنے وقت پہ ختم ہو جائے. انشاءاللہ ہر مومن مومنہ کی عزاداری قبول ہو سید الشہداء کی بارگاہ میں. اور شاید یہاں پر جو اعلان کے مطابق 10ویں کی مجلس کل برپا کی گئی ہے، البتہ امام علیہ السلام کا جو 10واں اس کی شب وہ آج ہے، کیونکہ کل 20 محرم الحرام ہے، تو آج شب 20 محرم الحرام ہے. تو 10ویں کی شب آج ہے، تو اس اعتبار سے بھی مجھے کچھ گزارشات ذہن میں سوچ کے آیا تھا کہ اسے پیش کرنا ہے. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہم نے مستقل کچھ نہ کچھ نکات اس میں پیش کی آپ سے. دیکھیں، ایک چیز جس کو سمجھنا شاید آپ کے لیے زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ دبئی اور شارجہ کاسموپولیٹن سٹی ہیں. اس میں آپ جب ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہندو بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، دوسرے مسلمان بھی ہوتے ہیں، اور آپ سب ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. کیوں عزاداری امام حسین پر رونا ایک فطری تقاضا ہے، مذہب سے پہلے فطرت انسانی. مظلوم پر گریے کے لیے انسان کو آمادہ کرتی ہے، اور مظلوم کے ساتھ ہمدردی کے لیے کم از کم انسان کو آمادہ کرتی ہے. اگر کوئی رو بھی نہ رہا ہو، کم از کم ہمدردی کے لیے ضرور فطرت ابھارتی ہے. کیوں؟ دیکھیں، سادہ سی مثال ہے. اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ہندو رہتا ہے، کوئی بات نہیں، سارے انسان ہیں، ہر ایک اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے ظاہر عمل کرتا ہے، لیکن وہ ہندو شاید کبھی آپ کی مسجد میں نہ آئے عبادت کرنے کے لیے، اور آپ کبھی شاید اس کے مندر میں نہ جائیں عبادت کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہوگا کبھی. لیکن فرض کیجئے کوئی ناگہانی موت ہو جائے اس کے یہاں، یا خدا نخواستہ کسی مومن کے یہاں، تو
پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہندو ہے کہ یہ عیسائی ہے کہ سکھ ہے کہ کوئی ہے. وہ اس کے گھر جاتا ہے, تعزیت ضرور کر لیتا ہے. جب انسان ملتا ہے اس سے تو ہمدردی کے 2 بول لیتا ہے. اس میں یہ بات نہیں ہوتی کہ جناب اس کا تعلق میرے مذہب سے نہیں ہے تو کون اس کو پوچھے گا. نہیں, آپ عبادت کے لیے کبھی نہیں جائیں گے اس کے عبادت خانے, وہ کبھی نہیں آئے گا آپ کے عبادت خانے, لیکن تعزیت ضرور کر لیں گے ایک دوسرے سے. اب یعنی اس کا مطلب کیا ہوا, نتیجہ کیا ہوا؟ عبادت کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے اور تعزیت کا تعلق انسانیت سے ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عبادت کا تعلق مذہب سے, اس میں ہو سکتا ہے کسی کا مذہب جدا, وہ اس عبادت کو نہ کر رہا ہو جو آپ کر رہے ہیں اور آپ اس عبادت کو نہ کر رہے جو وہ کر رہا ہے, لیکن جہاں ہمدردی, انسانی ہمدردی کی بات آئے گی, تعزیت کا تعلق اس میں کسی مذہب کی قید نہیں ہوتی, اس کا تعلق انسانیت سے ہوتا ہے. لہذا اگر سید الشہداء کی شہادت پر کسی انسان کو, میں کہتا ہوں کسی مسلمان کی بات نہیں, کسی انسان کو پتہ چل جائے کہ حسین کو کس مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا ہے, تو یقیناً اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی, اور یہ وہ ہمدردی شاید ابتدائی اسٹیپ بن جائے, پہلا درجہ بن جائے کہ سید الشہداء سے وہ راہ لیتا ہوا رب العالمین تک پہنچ جائے, یہ سفر طے کر لے. اس لیے یہ عزاداری, اس میں شاید ہمارا بھی اس اعتبار سے تھوڑا سا قصور رہا من حیث القوم, کہ ہم نے دوسروں کو برا بھلا کہہ کر اور ممبروں سے کچھ ایسی باتیں کر کے جو شاید ہو سکتا ہے کہ دوسروں کی دل آزاری کا سبب بنے, دروازوں کو بند کر دیا دوسروں کے لیے. اس میں ہم سب رسپانسبل ہیں, اور جب دروازوں کو بند کر دیا تو وہ ذکر جو انسانیت کے لیے تھا وہ فقط کم ہوتے ہوتے, محدود ہوتے 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 فقط ایک شیعت تک محدود رہ گیا, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ ایک بات گزارش کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہ رہا ہوں, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ شاید ہم اپنی مجلسوں کا ٹرینڈ اس طرح سے رکھتے کہ دوسروں کو دعوت دیتے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور اگر دوسروں کو نہ صحیح تو کم از کم اپنے مسلمان بھائیوں کو کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے تھا. دیکھیں, شاید کم علمی ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھ لے کہ حسین کا کیا تعلق تھا رسول اللہ کے ساتھ, اس کے علم میں آ جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی کیا یہ فقط شیعوں میں حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جب سید الشہداء تشریف لا رہے تھے بیت زہرا سے اور حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور دامن الجھا اور سید الشہداء گرتے ہیں اور حضور ممبر سے اترتے ہیں اور حسین کو گود میں اٹھایا اور ممبر پہ تشریف لائے, کیا یہ فقط شیعہ کتابوں میں؟ نہیں. اور اگر اس سے کوئی استفادہ کرنا چاہے, غور فرمائیے گا, مرحوم علامہ ذیشان الجوالی صاحب نے اس پہ بڑی خوبصورت بات لکھی. کہتے ہیں ایک سادہ سا واقعہ نہیں ہے. رسول اللہ ممبر پہ جب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو ممبر پہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ وہ یا قرآن بیان کر رہے ہوں گے, یا حدیث بیان کر رہے ہوں گے, تفسیر بیان کر رہے ہوں گے, اخلاقیات بیان کر رہے ہوں گے, اس کے علاوہ تو کوئی بیان نہیں کر رہے ہوں گے. یعنی رسول اللہ جو بیان کر رہے تھے, زبان رسالت سے جو بیان ہو رہا تھا, امام حسین علیہ السلام بظاہر رسول اللہ نے دیکھا تشریف لا رہے ہیں اور مسجد کے فرش پہ گرتے ہیں, حضور نے قرآن بیان کرنا چھوڑ دیا, حضور نے حدیث کو روک دیا, حضور نے جو اخلاقیات بیان کر رہے تھے اسے روک دیا, ممبر سے اترے. منطق کا قانون ہے, غور کیجئے گا, منطق کا قانون ہے, ترجیح بلا مرجح محال ہے. اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے, لاجک, منطق. جب آپ ایک چیز کو کسی اور پر ترجیح دیتے ہیں تو there must be some reason. یعنی بغیر ریزن کے کوئی انسان وہ کسی اور پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دے سکتا جب تک کوئی ریزن موجود نہ ہو. بھئی آپ مثال کے طور پر یہاں امام بارگاہ تشریف لائے, دبئی میں اور بھی بہت سارے امام بارگاہ ہیں, آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ کوئی نہ کوئی اس کی ریزن ہوگی. مثلا کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے گھر امام بارگاہ سے قریب ہے, ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہاں پہنچے تو یہاں پر ٹریفک کم تھا, ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ شروع سے یہاں پر آ رہے تھے, آپ نے سوچا اسے کنٹینیو رکھوں. کوئی نہ کوئی ریزن ہونا, ترجیح بلا مرجح محال ہے. یعنی اگر کوئی ریزن نہ ہو
اور انسان کسی اور کو پرائرٹی دے دے تو کہتے ہیں دس از امپاسبل، ایسا ہو نہیں سکتا. چاہے ہو سکتا آپ کو ریزن ذہن میں نہ پتا ہو، انسان کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے وہ اسٹیپ اٹھا رہا ہوتا ہے. اور ہمارے حتی منطق میں مثال دی جاتی ہے کہ اگر ایک گدھا وہ کھڑا ہو بھوکا ہو اور اس کے رائٹ پہ بھی گھاس ہو اور لیفٹ پہ بھی گھاس ہو اور اس کے پاس کوئی ایک ترجیح نہ ہو کہ میں کسے پرائرٹی دوں، یہ والی گھاس کھاؤں یہ والی گھاس کھاؤں، تو حتی گدھا بھی ہے وہ کھڑے کھڑے مر جائے گا اگر اس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہوگی کہ میں اسے کھاؤں یا اسے کھاؤں. ترجیح کے لیے کوئی نہ کوئی ریزن ہونی چاہیے. کائنات کا رسول تفسیر بیان کر رہا ہے، اللہ اکبر، حدیث بیان کر رہا ہے، اور حسین کی خاطر اس تفسیر اور حدیث کو روک دیا. اللہ اکبر. ممبر سے اترے، حسین کو گود میں لیا، ممبر پر تشریف لائے، اور ممبر پر تشریف لائے شاید حضور اپنے عمل سے یہ سمجھا رہے تھے کہ آج حسین گر رہا تھا، میں نے حسین کو سنبھال لیا، ایک وقت آئے گا جب میرا دین گر رہا ہوگا، میرا حسین میرے دین کو سنبھال لے گا، میرا حسین میرے دین کو اٹھا لے گا. اور پھر جب ممبر پر تشریف لے کر آئے حسین کو لے کر، تو قرآن اور حدیث سے پہلے یہ بیان کیا، اس بیان کو جاری نہیں رکھا حضور نے، روک کر کیا کہا، ھذا حسین فاعرفوہ، یہ میرا حسین ہے، اسے اچھی طرح پہچان لو. یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو جو قرآن بیان کر رہا تھا، جو حدیث بیان کر رہا تھا، اگر اس قرآن اور حدیث کو لے لیا اور حسین کو چھوڑ دیا تو جو حسین کو چھوڑ دے گا اس سے قرآن بھی چلا جائے گا، اس سے حدیث بھی چلی جائے گی، اور جو حسین کو تھام لے گا حسین کے صدقے میں قرآن بھی مل جائے گا، سنت نبوی بھی مل. صلوات بر محمد و آل محمد. تو ایک معمولی واقعہ نہیں ہے، اس لیے کم از کم ہم مسلمانوں تک بھی شاید اس تعارف کو نہیں پہنچا سکے کہ رسول اللہ میں اور حسین میں کیا رشتہ تھا. ورنہ ہر مسلمان کے دل میں عشق سید الشہداء، جس کا دل صاف ہے، دیکھیں جس کا دل اس میں نجاست بھری ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. وہ تو رسول اللہ بھی بیان نہیں کیا کرتے تھے. رسول اللہ بھی بیان، کوئی منافق آ کے بیٹھتا تھا تو علم رسالت سے جانتے ہیں کون منافق ہے کون مومن ہے، لیکن بیان نہیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے بیٹھا رہیے. پتہ کب چلتا تھا؟ پتہ چلتا تھا کہ جب اس کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے. کیوں؟ اس لیے جب نماز جنازہ پڑھاتے تھے، غور فرمائیے گا، نماز جنازہ جب پڑھاتے ہیں تو نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہیں؟ 5 تکبیریں. اللہ اکبر، پھر ایک دعا ہے، پھر اللہ اکبر، پھر دعا، اللہ اکبر دعا، اللہ اکبر دعا، اللہ 5 تکبیریں. 5 تکبیر نماز جنازہ ہوتی ہے. کسی نے امام اسلام سے پوچھا کہ مولا یہ 5 تکبیریں نماز جنازہ میں کیوں ہیں؟ امام نے فرمایا کہ 5 تکبیریں اس لیے ہیں کہ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. الدین علی 5 اسس، 5 چیزوں پر ہے. الصلاۃ والصوم والزکوۃ والحج والولایہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت اہل بیت اطہار. اور ہر بنیاد پر اللہ نے اس جنازے پر ایک تکبیر کو پڑھنے کے لیے کہا ہے کہ مسلمان مر رہا ہے تو ہر نماز کے لیے ایک تکبیر کہو، اس کے روزے کے لیے ایک تکبیر کہو، اس کے حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے ایک تکبیر کہو، اور ولایت اہل بیت اطہار کے لیے ایک تکبیر کہو. لہذا حضور جب کسی مومن کا جنازہ پڑھاتے تھے تو 5 تکبیریں پڑھتے تھے، اور منافق کا جنازہ پڑھتے تھے تو 4 تکبیریں پڑھتے تھے. اور امام نے فرمایا کہ 5 تکبیریں اس لیے پڑھتے تھے کہ جس کے دل میں ولایت ہوتی تھی حضور اپنی تکبیر کے ذریعے سے اس کی ولایت کا اعلان کر دیتے تھے، اور جس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہوتی تھی حضور اس تکبیر کو چھوڑ دیا کرتے تھے. لہذا جو آخری تکبیر ہے اس کی دعا کیا ہے؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار میں اس مرنے والے کے بارے میں خیر و اچھائی کے سوا کو جانتا ہی نہیں ہوں. تو آیت اللہ خوئی سے سوال کیا گیا کہ ہمارا بھائی مر گیا، دوست مر گیا، رشتہ دار مر گیا، ہم تو جانتے ہیں کہ وہ کتنا گناہ گار تھا، مثلا ہم جانتے ہیں کہ فراڈ کرتا تھا، ہم جانتے ہیں جھوٹ بولتا تھا، ہم جانتے ہیں نماز قضا کرتا تھا، ہم جانتے ہیں داڑھی نہیں رکھتا تھا، وہ سارے گناہ کرتا، اب ہم اس کے جنازے پہ کیسے گئے؟ یا اس کے بارے میں سوائے نیکی اور خیر کے کچھ نہیں جانتے؟ ہم جانتے ہیں، تو یہ جھوٹ نہیں ہو جائے گا؟ اللہ سے آپ کلام کر رہے ہیں نماز میں، اور آپ اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے بارے میں خیر کے سوا کو جانتا ہی نہیں ہوں، جو جانتا ہوں خیر ہی خیر جانتا ہوں. آیت اللہ خوئی نے کہا کہ کہہ سکتے ہو، پھر بھی تمہیں پتا تھا وہ گناہ گار ہے، پھر بھی اس کے جنازے بھی کہہ سکتے ہو. کیوں؟ سوال کیا کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ تم کہہ رہے ہو کہ پروردگار میں اس مرنے والے کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا، یہ اس کے عمل کی گواہی نہیں ہے. آخری تکبیر ہے ولایت علی کی تکبیر.
آخری تکبیر ہے ولایت علی کی تکبیر. یہ جو تم کہتے ہو کہ پروردگار میں اس مرنے والے کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا، یعنی تم اعلان کر رہے ہو تو پروردگار میں جانتا ہوں کہ یہ سوائے علی کے اور کسی کو اپنا امام نہیں مانتا تھا. یہ تکبیر پہ گواہی ہے. لہذا دیکھیں دنیا میں کوئی بھی کرنسی کہاں چلتی ہو، یو ای میں ہے تو درہم ہے، پاکستان میں تو روپیہ ہے، امریکہ میں ڈالر. ڈالر تو خیر پوری دنیا میں چلتا ہے. کچھ لوگوں کا تو کلمہ ہی بدل گیا، لا الہ الا اللہ ڈالر. انہوں نے اپنا کلمہ ہی بدل، چاہے زبان سے نہ کہہ رہا ہوں، عمل سے یہی ہو گیا ہے. لیکن دنیا میں کوئی کرنسی چل رہی ہو، موت سے لے کر جنت کے دروازے تک قدم قدم پر، قبر میں، منکر و نکیر کے سوال میں، باس اٹھتے وقت، صراط میں، میزان میں، حساب میں، قدم قدم پر جو کرنسی چلے گی وہ ہے ولایت علی. اللہ اکبر. مل یا رسول اللہ. کرنسی وہ چلنے والی ہے. مشہور حدیث ہے علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. سب نے سنی ہے. مسلمانوں کی ایک دعا ہے نماز کے بعد، مسلمان کتابوں میں جو دعائیں ہوتی ہیں تعقیبات نماز، تعقیبات نماز میں ایک دعا ہے. دعا ہے اللہم اشہد انک حق والموت حق والقبر حق وسؤال منکر ونکیر حق والبعث حق والمیزان حق والحساب حق والصراط حق والجنت حق والنار حق. پروردگار میں گواہی دیتا ہوں موت حق ہے، قبر میں جانا حق ہے، سوال منکر و نکیر حق ہے، قبر سے اٹھایا جانا حق ہے، میزان حق ہے، صراط حق ہے، حساب حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور علی مع الحق والحق مع علی. علی، یہ جو میں دعا بتا رہا ہوں یہ ہمارے یہاں بھی موجود، لیکن ان کے ہاں بڑی شدت کے ساتھ ہے کہ نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا سنت ہے، تاکید ہے. تو جب یہ ساری چیزیں حق ہیں اور علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، مطلب کیا ہوا؟ دو حدیثوں کو ملا لیجئے، حدیث اور دعا کو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی موت کے ساتھ ہے علی، قبر میں ہے علی، منکر و نکیر کے سوال میں ہے علی، اٹھتے وقت ہے علی، اٹھتے وقت ہے علی، میزان پر ہے علی، صراط پر ہے علی، جہنم میں بھیجنے والا علی، جنت میں بھیجنے والا علی. پھر سنیے گا، جب علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے تو ہر حق میں علی موجود ہے. پھر سنیے گا، موت کے وقت علی، ممبر پر ہے علی، مسجد میں ہے علی تو ممبر پہ بھی علی، اور کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، کوثر علی کی ملک ہے جنت میں بھی علی. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. تو یہ سیدھی بات ہے. یہ کرنسی تو وہیں مرنے کے بعد تو یہی کرنسی چلنے والی ہے، ولایت علی ابن ابی طالب کی کرنسی. اور لہٰذا اس ولایت کے بغیر عمل کرنے والے کی مثال کیا ہے؟ اس ولایت کے بغیر عمل کرنے والے کی مثال ہمارے پاکستان ہندوستان میں مثال بہت آسانی سے دی جا سکتی ہے. یہاں پہ بھی اس طرح سسٹم، آپ کسی ایسی گورنمنٹ پوسٹ پر گئے کہ جس میں اپلائی کیا، جس میں کچھ شرائط تھی. میں پاکستان کی مثال دوں، بھائی اے ایس پی، فوجی، تھانے دار، پولیس والا. اب جناب علی جب اپلائی کیا کسی نے، لکھا ہوا تھا کہ قد کتنا ہونا چاہیے، کم از کم 5 فٹ 8 انچ، اس کا تھا 6 فٹ 2 انچ. ماشاءاللہ کرائیٹیریا اس سے بھی بڑھ کر ہے. اچھا دوڑ کتنا سکتا ہو؟ 1 گھنٹے میں 10 کلومیٹر دوڑ سکتا ہو. اس نے دوڑا 15 کلومیٹر دوڑ کے بتایا. اور پش اپس کتنا کر سکتا ہو؟ 25 کر سکتا ہو. اس نے ایک ساتھ 35 کر کے بتا دیے. ہر ایک میں پاس 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 پاس. شولڈرز کتنے ہو؟ اتنے انچ ہو، اس سے بڑھ کے تھے اس کے. اچھا بھائی تم پاس ہو گئے، اپنا شناختی کارڈ دو. کہاں کا بنا ہوا ہے؟ کہا ممبئی کا بنا ہوا ہے. کہا فیل.
ممبئی میں ایگزام دے رہے تھے, سب میں پاس ہو گئے, شناختی کارڈ کہاں کا بنا ہوا ہے, کبھی کراچی کا بنا ہوا ہے, فیل. کہا نہیں, جس کا شناختی کارڈ یہاں ہوگا پھر باقی چیزیں دیکھی جائیں گی. بھائی قیامت میں پہنچے, نمازیں کتنی پڑھی ہیں؟ نمازیں تھیں دن میں 5 نمازیں واجب. ہم نے تو بہت نمازیں پڑھی, رمضان میں تو ساری رات پڑھی. روزے کتنے واجب ہیں؟ روزے میں رمضان کے واجب تھے, ہم نے رمضان کے علاوہ بھی سارا سال روزہ رکھے. حج کتنا؟ زندگی میں 1 مرتبہ تھا, ہم تو ہر سال پہنچ جاتے تھے. عمرہ تو مستحب تھا لیکن رمضان میں جاتے تھے. زکات جتنی تھی اس سے بڑھ کر ادا کرتے تھے. چیریٹی بھی بس سب میں پاس اوکے, پاس. پاسپورٹ دکھاؤ, شناختی کارڈ. خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ لا يجوز احد الصراط رد على احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. پلے صراط سے کوئی جب تک گزر نہیں سکتا اس وقت محبت علی کا اس کے پاس جواز موجود نہ ہو. سب چیزیں اوکے تھیں, پاسپورٹ نہیں ہے محبت علی کا. جواز کسے کہتے ہیں؟ جواز کہتے ہیں پاسپورٹ کو. محبت علی کا پاسپورٹ نہیں ہے, ٹھیک سب چیز آپ کے پاس ہے لیکن جب پاسپورٹ نہیں, گزر نہیں سکتے. اور جو گزر بھی جائے گا, اب میں آپ کو حدیث سنا دوں, شاید میں اس ممبر سے پہلے پڑھ چکا ہوں لیکن بالکل موقع مناسبت سے, جب پہنچ بھی جائے گا جنتی جنت کے دروازے پر, جنت کا دروازہ بند ہوگا, تو جنت کا جو دروازہ بند ہوگا, جنت کا دروازہ ہوگا کس چیز کا؟ یہ ہمارے پاس تفصیل موجود ہے. جنت کا دروازہ کیا لکڑی کا بنا ہوگا, کہ لوہے کا بنا ہوگا, یا سونے کا ہوگا, یا چاندی کا, کس چیز کا دروازہ ہوگا جنت کا؟ اس میں ان باب الجنت من یاقوتۃ حمراء, جنت کا دروازہ سرخ یاقوت کا ہوگا. ظاہر ہے جو اللہ کا جو سرخ یاقوت ہے اس میں کوئی ملاوٹ کا امکان بھی نہیں ہے, اصلی پیور سرخ یاقوت کا دروازہ ہوگا. اور اس پہ کنڈی لگی ہوگی, وہ کنڈی سونے کی ہوگی, گولڈ کی, علی صفائح الذھب, گولڈ کی کنڈی لگی ہوگی. اور جنتی جب پہنچے گا دروازے پر, دروازہ بند ہوگا, اور جنتی سے کہا جائے گا کہ دروازہ کھولے گا اس طرح سے, اس کنڈی کو دروازے پر مارو. اور جیسے جنتی اس کنڈی کو دروازے پر مارے گا, فَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَةُ عَلَى الصَّفْحَةِ, جیسے ہی وہ کنڈی اس دروازے پر لگے گی, طنت, وہاں سے آواز آئے گی. اور کیا؟ وقالت یا علی, اس سے یا علی کی آواز آئے گی. وہ کنڈی کو مار رہا ہوگا, یا علی کی آواز آئے گی. دروازہ کھولے گا, وہ اندر داخل ہو جائے گا. بھئی بات یہ ہے کہ دروازے میں مار رہے سے یا علی کی آواز کیوں آ رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ آیت اللہ جوادی آمولی نے لکھا, ان سے پہلے علامہ طباطبائی نے لکھا کہ وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی کے گھر جاتا ہے تو دروازے پر کھڑے ہو کے اس کا نام لے کے اجازت لیتا ہے. نوک کر کے آپ اجازت لیتے نہیں لیتے؟ اور اجازت دیتے ہیں تو پرانے زمانے میں سسٹم ہوتا تھا نا, نام لے, بھائی جعفر بھائی ہیں, گھر سے آواز لگاتے تھے. جنت کے مالک کا نام علی ہے, دروازے پہ پہلے نام لو, اس کے بعد اندر جانے کی اجازت ملے گی. اچھا یہ فقط اب یہ جو تمام فضائل آپ سن رہے ہیں, میں نے عرض کیا تھا ہمارا دین اس میں جذبات بھی ہیں, عقلانیت بھی ہے. یہ فقط جذبات کی بات نہیں ہے, نہیں, اس میں پوری عقلانیت موجود ہے کہ ہم نے کیوں ان ائمہ کو مانا. میں ایک موضوع کی طرف آج آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں. عقلی طور پر کیوں علی ابن ابی طالب کو امام مانا؟ فضائل سب اپنے مقام پر, لیکن اگر ہم سارے مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں, آپ کسی کو بھی اپنا امام بنانا چاہیں گے, چھوڑ دیجئے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا, لیکن کسی کو امام بنانے سے کوئی نہ کوئی کرائیٹیریا تو بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ اس میں پہلا کرائیٹیریا کیا یہ نہیں ہوگا کہ جسے امام بنا رہے ہوں وہ امت کا سب سے عالم شخص ہو؟ کیا یہ سمپل سا کرائیٹیریا نہیں ہونا چاہیے؟ بھائی وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں جو ایک کہے سلونی قبل ان تفقدونی, وہ پوچھ لو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہو, اور ایک کہے کہ اگر مجھے مسئلہ معلوم نہ ہو تو میں بیٹی سے پوچھ کے بتا دوں گا. کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے ہیں. بھئی ایک هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا علم رکھنے والا اور نہ رکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ جو آیت مولا علی علیہ السلام نے اسے دعائے کمیل میں بھی پڑھا ہے, اس آیت کو اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل کی, جواب نہیں دیا اس کا, کیا علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا برابر ہے یا نہیں, جواب نہیں دیا اللہ نے. اس لیے کہ اتنا کامن سینس اس کی بات ہے, اس میں جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس مسئلہ یہ کہ کامن سینس از اے سینس which is not very common. کبھی پرابلم ہی ہو جاتا ہے.
انسان سب کچھ جانتے ہوئے بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا. بھائی علم رکھنے والا نہ رکھنے والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس ایک آیت میں پورے عقیدہ امامت کا استدلال پوشیدہ ہے. علم رکھنے والا نہ رکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. عقل انسانی کہہ رہی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام نہیں ہو سکتا جو علم نہ رکھنے والا ہو، اس کا امام جو علم رکھنے والا ہو. اس سے زیادہ سادہ کیا بات ہوگی؟ بالکل لاجیکل بات ہے. کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ آتے تھے بزرگان اور علی سے مسئلہ پوچھتے تھے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی اگر علی کے اور ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے تو علی کیوں مسئلہ بتا دیتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل سیٹ تھا معاملہ. وہ آ کے پوچھتے تھے، علی بتا دیتے تھے. میں اس سادہ سی عقل پہ قربان ہو جاؤں. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ اس کو رزق کیوں دیتا تھا؟ میں فرعون نے کہا میں انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. اللہ کیوں سے رزق دیتا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مشہور ہے نا، دسترخوان بچھا کے بیٹھے ہوئے تھے، ہمیشہ مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. ایک شخص آیا، حضرت ابراہیم نے اسے شریک کر لیا، اس کے سامنے روٹی رکھی، کہا بسم اللہ. کہ کیا مطلب بسم اللہ؟ کہ اللہ کے نام سے شروع کرو کھانا. کہ نہیں، میں اللہ کو نہیں مانتا، میں تو ان بتوں کو مانتا ہوں، میں تو ان کے نام سے شروع کروں گا. حضرت ابراہیم نے روٹی واپس لے لی. خدا حافظ، تشریف لے جائیے. اس نے کہا تمہاری مرضی، میں تو انہی کے نام پہ کھاؤں گا، میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں. دیکھیں ہماری سوشل ویلفیئر کام کرنے والوں کے لیے بہت بڑا میسج ہے اس میں. وہ شخص اٹھ کے چلا گیا. پروردگار کی وحی آئی کہ اے ابراہیم تمہارے انداز کے مطابق کتنی عمر ہوگی اس کی؟ پروردگار 60 برس ہوگی، 70 برس ہوگی. کہا میں 70 برس اسے بتوں کے نام پر کھلا رہا تھا. صلوات بر محمد و آل محمد. میں تو کھلا رہا تھا اسے، تم ایک وقت کا کھانا نہ کھلا سکے، لہذا کھانا کھانے. مولا سید سجاد رات کی تاریکی میں نکلا کرتے تھے. ایک مسکین کے پاس، غریب کے پاس روٹی کھانا رکھا کرتے تھے. ایک صحابی، جب وہ لمبا واقعہ ہے میں شارٹ کروں گا اسے، ایک صحابی دیکھا پیچھے ہو لیا وہ، اور پیچھے آہستہ آہستہ ایسے چلنے لگا، اور اس کے بعد جب کچھ آہٹ ہوئی تو امام سمجھے. امام تو جانتے تھے علم غیب سے، لیکن ظاہری طور پر امام نے کہا کون ہے میرے پیچھے؟ کہ مولا آپ کا صحابی ہوں. کیوں آئے ہو؟ کہ مولا دیکھ رہا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں رات کی تاریکی میں. امام نے کہا کہ بس ان غریبوں اور مسکینوں کو ہر رات روٹی رکھنے کے لیے آتا ہوں. کہ مولا آپ جانتے ہیں کہ اس میں سے بہت سے ایسے ہیں جو آپ کے ماننے والے نہیں ہیں، آپ کو نہیں مانتے، یہ آپ کو امام نہیں مانتے. یہ امام نے کہا کہ میں اس کی خاطر کر رہا ہوں جو رب العالمین ہے. وہ رب سب کا رب ہے، وہ میں اس کی خاطر کر رہا ہوں. جہاں دیکھیں بنیادی ضروریات کی باتوں، کھانا پینا، یہ اس میں کوئی مذہب کی تفریق ہی نہیں ہے، انسانیت کی بات ہے یہاں پر. ہمارے اللہ فرعون کو رزق دیتا تھا یا نہیں دیتا تھا؟ بالکل. بات ہماری کہاں سے ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ مولا علیہ السلام کیوں مسئلہ بتاتے تھے. اس کا مطلب تعلقات اچھے تھے، سب معاملہ ٹھیک تھا. نہیں، میں آپ سوال کرتا ہوں، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اللہ فرعون کو کیوں رزق دیتا تھا؟ اس لیے کہ خدا کا طریقہ یہ ہے، اس کے رب العالمین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ موسیٰ کو بھی رزق دے اور فرعون کو بھی رزق دے. وہ ابراہیم کو بھی کھلاتا تھا، وہ نمرود کو بھی کھلاتا تھا. اب مجھے کہنے دیجیے، اللہ کا سب کو رزق دینا، اللہ کا فرعون تک کو کھانا دینا، وہ اس کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے. اور علی کا ہر ایک کو مسئلہ بتا کر ہلاکت سے بچا لینا علی کے مشکل کشائے کائنات ہونے کی دلیل ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو علم جسے آپ امام مانیں گے اس کا عالم ہونا ضروری ہے. پہلی بات، کیا اس کا شجاع ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ سوچ دیجئے کہ کسی نے رسول اللہ نے کسی کو بنایا تھا نہیں بنایا تھا، چھوڑ دیجئے اسے. لیکن یہ بتلائیے کہ علم کے ساتھ شجاعت ضروری ہے یا نہیں؟
اس لیے کہ بہت سے عالم ہوتے ہیں شجاع نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. بھائی وہ ارسطو, سقراط, وقراط, یہ سب جتنے تھے, ان کے علمی کارنامے اگر آپ مان لیں کارنامے, تو ان کے نظریوں پر بعد میں حکومتیں بنی ہیں. مارکس ہے اور دوسرے فلسفی ہیں, لیکن انہوں نے میدان جنگ میں کوئی کام انجام نہیں دیا. اچھا, جو بڑے بڑے میدان جنگ کے, چنگیز خان, ہلاکو خان, علمی طور پر ایک جملہ وہ زبان سے نہیں کہہ سکے کہ جو دنیا کے لیے میراث بن سکے. تو جو میدان علم کا مجاہد ہوتا ہے وہ میدان جنگ میں نظر نہیں آتا. جو میدان جنگ میں آگے ہوتا ہے وہ علم کے میدان میں آگے نہیں ہوتا. یہ دنیا کا اصول اور دستور ہے. ایک واحد ہے حیدر کرار, علم میں بھی کمال پر, شجاعت میں بھی کمال پر, اور دونوں میدانوں کی گواہی علی کے 2 دروازوں نے دی ہے. اگر علم کے میدان میں آئیں تو مدینۃ العلم کا دروازہ قرار پائیں, شجاعت کے میدان میں آئے تو خیبر کا اکھڑا ہوا در علی کے ہاتھ میں نظر آئے. تو غور کی, اس کا مطلب یہ ہوا علم اور شجاعت یہ 2 اہم چیزیں ہیں. یہاں سے میں آگے بڑھوں. امیر المومنین کے فضائل تو بیان ہوتے ہی ہیں, لیکن یہ جو پورا سلسلہ ہے اس میں سے ایک ایک امام, ان کے علمی کمالات آپ دیکھتے چلے جائیں. جب ہم اپنے امام کو مانتے ہیں سب سے بڑا عالم ہونا چاہیے, سب سے بڑا شجاع ہونا چاہیے, تو پھر مجھے اور آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ سمپل ہے. میں مثال دے چکا ہوں جمعے کی دوپہر کی مجلس میں, جب کوئی داخل, ان لوگوں سے معذرت جو وہاں موجود تھے, ایک جملے میں بات کر دوں. اگر کوئی داخل ہوگا اس مسجد میں اور مسجد بھری ہو اور کوئی جماعت ہو رہی ہو اور امام جماعت نظر نہ آ رہے ہوں, ہمیں سے مقتدی نظر آ رہے ہیں, ہم نے دیکھا سب کے سب سجدے میں. جب سب سجدے میں ہیں سمجھ جائیں گے یہ اس لیے سجدے میں ہے کہ ان کا امام بھی سجدے میں ہوگا, اور ہمارے یہ اس لیے رکوع میں, ان کا امام بھی رکوع میں ہوگا. مقتدی کو دیکھ کر امام کا فیصلہ ہو جاتا ہے. چھوٹی امامت جو جماعت کی امامت ہے, جب اس کا یہ عالم ہے تو امامت مطلقہ, امامت کبریٰ کا عالم کیا ہوگا؟ ماموم کو دیکھ کر امام کا فیصلہ ہو جائے گا. اس لیے جو عالم امام کا ماننے والا ہے وہ جاہل نہیں ہو سکتا. مولا علیہ السلام کا کتنا خوبصورت جملہ ہے, کائنات چھپی سے ایک جملے میں, کائنات چھپی, خدا کی قسم. فرمایا کہ انسان 3 قسم کے ہیں. یا عالم ربانی, وہ عالم کہ جو عالم باعمل ہے, کل بات ہو چکی ہے اس پر, عالم باعمل ہے. دوسرا وہ طالب علم علی سبیل الرشاد, جو ہدایت کے راستے پر علم حاصل کر رہا ہے, عالم نہیں ہے لیکن علم حاصل کر رہا ہے تاکہ مجھے ہدایت مل جائے. تیسری قسم کا, اچھا جب امام کہتے ہیں نا مولا علی کہ 3 قسمیں, تو سمجھ جائے گا پھر چوتھی نہیں ہے, یعنی یہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. کہ کسی بڑے عالم نے کہا کہ انسانوں کی 5 قسمیں, بعد میں کسی اور نے آ کر کہا نہیں 5 نہیں 7 قسمیں. نہیں, اب علی نے کہہ دیا 3, تو نہ 2 ہے نہ 4 ہے, 3 ہی ہے پھر. اچھا 3 ہی ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مجھ اور آپ کو ان 3 میں اپنے آپ کو کہیں تلاش کرنا ہے. ایک عالم ربانی, اللہ کے راستے کا عالم. دوسرا طالب علم علی سبیل الرشاد, ہدایت کے راستے پر علم حاصل کرنے والا. تیسرا ہمجن, کیڑے مکوڑے والا نے کہا یہ, یعنی اگر تم عالم نہیں ہو, عالم کا مطلب ابا کبا ماما نہیں ہے, یہ گزارش کر دوں, ابا کبا مامے کا مطلب عالم نہیں ہے. عالم العلم نور یخذفہ اللہ فی قلب من یشاء, حدیث میں علم ایک ایسا نور ہے اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی بالکل سادہ لباس میں ہو, بہت بڑا عالم ہو, دل کا نور اس کا, دل صاف ہو اس کا. ہو سکتا ہے کوئی مجھ جیسا ابا خبا مامے میں ہو, بہت بڑا گناہ گار ہو سکتا ہے, نعوذ باللہ, اللہ مجھے محفوظ رکھے. لیکن امامے کا مطلب, ابا کبا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یقیناً عالم ربانی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے, علم کا مطلب, بہلول کا واقعہ سب کو پتا ہے نا, لباس کا واقعہ سب کو پتا ہے. سادے سے اس میں گئے, دعوت ہو رہی تھی, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. کچھ دیر بعد آئے کٹ میں اور پہنچے, یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ظاہر ہے وہ پہنچے
جب اندر پہنچے تو سب استقبال کر رہے ہیں، کھڑے ہو گئے، ماشاءاللہ تشریف لائیے گا، قبلہ و کعبہ اعلیٰ تبار والا حضرت مد ظلہ العالی. اور جیسے بیٹھے کھانے پر، اس کے بعد کھانے کو اپنی استینوں پہ ڈالنا شروع کیا. دیکھ رہے ہیں بھائی اتنے بڑے، اتنا بڑا کوئی اتنا زبردست لباس پہن کے، ماما پہن کے کوئی آیا ہے اور لباس پہ ڈال رہا اپنا کھانا. کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جس کی عزت ہے اسی کو کھلا رہا ہوں. میری عزت ہوتی تو پہلے بھی عزت ہوتی، میں تو وہی تھا. اس کا مطلب یہ ہے کبھی لباس سے مطمئن فقط نہ ہو جائیے گا. اچھا میں اس کا برعکس مطلب یہ نہیں لے لیجیے گا کہ لباس کی کوئی حیثیت نہیں، توہین کرتے پھرے ہم. میں ہرگز ہی نہیں کہنا چاہ رہا، آپ صاحبان فہم ہے، لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں فقط لباس علامت نہیں ہوتا علم کی. اور جب تک وہ بہت سادہ سا ہو، اللہ نے اس کے سینے میں علم اتارا ہوا ہو. اچھا علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم کا مطلب ہم سمجھتے ہیں فقط بہت زیادہ جس نے کتابیں پڑھی ہوں. یقیناً کتابوں سے علم حاصل ہوتا ہے، یقین اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کیا ہے جو حدیث میں ہے کہ علم وہ نور ہے کہ جو اللہ جس کے سینے میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل علم وہ ہے، حدیث میں ہے علم کے بعد اگر فوراً عمل آ جائے تو یہ عمل علم کو روک دیتا ہے اس کے سینے میں. اگر عمل نہ ہو، عمل چلا جائے تو عمل اس علم کو بھی کھینچ کر لے جاتا ہے. ختم. پھر کیا ہو جاتا ہے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. پھر وہ ہو جاتا ہے انسان جنہوں نے تورات کو لیا اور ثم لم يحملوها اس کے بعد نہیں لیا. یہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یعنی سمجھتے تھے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، سمجھ کے اس کے بعد چھوڑ دیا. کمثل الحمار يحمل اسفارا، گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں. پھر اس علم کی ہے جس کے بعد عمل نہ ہو وہ گدھا ہے. پھر کل جو حدیث سنا ہے اس میں لومڑی ہے، امام نے فرمایا لومڑی ہے وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہ کرے. اللہ اکبر. علم کی مثال دوں چھوٹی سی. ایک شخص آئے سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، مجھے آج ایک موضوع پر ایک مقام تک جانا تھا، اس کے لیے اب یہ ساری تمہیدی مراحل ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ کام کی باتیں پہنچ جائے تو اچھا ہے. ایک شخص آیا، آ کے رسول اللہ سے کہا اچھا رسول اللہ اور ائمہ علیہ السلام نا بہت سادہ ہو، اس طرح سادہ بیٹھا کرتے تھے، کوئی بھی آ کے ان سے کوئی بات کہہ دیتا تھا اور جو دل میں ہوتا تھا نا وہ کہہ دیتا تھا، کوئی خاص پروٹوکول یہ وہ نہیں، ٹھیک ہے جو دل میں وہ کہہ دو. اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، میرے پاس بہت لمبا خطبہ سننے کا، تقریر سننے کا وقت نہیں ہے، میں مسافر ہوں، آیا ہوں، جا رہا ہوں واپس، مجھے 2 جملوں میں سکھاتے ہیں دین کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہی واز ویری بلنٹ، بالکل یا رسول اللہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، 2 جملوں میں جو سکھاتے ہیں دین کیا ہے بس. کل کوئی مجھ سے آ کے یہ نہ کہہ دے وہ رسول اللہ تھے جو 2 جملوں میں سکھا سکتے تھے، میں نہیں سکھا سکتا تھا، یہ مجھ میں کیا جرأت ہے ایسی. تو 2 جملوں میں سکھا دیں یا رسول اللہ. رسول اللہ نے کہا کہ ہاں 2 جملوں میں سیکھنا چاہتے ہو، علم یہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. 2 جملوں میں علم دین یہ ہے ذرہ برابر نیکی کرو گے. یہ ترجمہ محاورتاً ہوتا ہے کہ اسے لکھا جائے گا، نہیں قرآن نے لکھنے کا لفظ نہیں، یرا رآ یرا یعنی کیا مطلب دیکھنا. ذرہ برابر نیکی کرو گے اسے دیکھ لو گے. قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یعنی جو نیکی کرو گے اس کے بعد اس کا جو رد عمل ہے وہ رد عمل اسی دنیا میں اور پھر قیامت میں بھی. یرا دیکھو گے، خود اس نیکی کی جزا کو تم دیکھو گے، لکھا نہیں جائے گا، دیکھو گے اسے. اور ذرہ برابر شر کرو گے اسے بھی دیکھ لو گے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں سیکھ لیا. بالکل. اچھا یہ آیت کیا ایسا تو نہیں تھا میرا سننے والا جس کو کوئی پتا نہ ہو؟ نہیں، سب کو پتا تھی، مجھے بھی پتا ہے یہ آیت. رسول اللہ نے کیا کہا سنیں، وہ جانے لگا نا، اصحاب ہنسنے لگے کہ لو ہم اتنے سالوں سے بیٹھے ہوئے یہاں پر دین سیکھ رہے ہیں، یہ آیا 2 جملوں میں کہا ہم دین سیکھ کے جا رہے ہیں. رسول اللہ نے کہا ہنسو نہیں، یہ آیا تھا تو جاہل تھا
ولیکن رجع فقیہا، جب جا رہا ہے تو دین کا ماہر بن کر جا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فقیہ اسے نہیں کہتے جس کے بعد دین کی سمجھ ہو، فقیہ کہتے ہیں جو دین کا ماہر ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ وہ اپنے دل میں اس بات کو بٹھا چکا تھا. جس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے، یقین کی منزل پر فائز ہو جائے کہ ذرہ برابر نیکی کروں گا اس کا اثر دیکھوں گا، ذرہ برابر شر کروں گا اس کا بھی اثر دیکھوں گا. رسول اللہ نے کہا اب یہ عام دیندار نہیں ہے، یہ دین کا ماہر بن گیا ہے. کوئی امامہ نہیں پہنا تھا، کوئی باقامہ نہیں پہنی تھی. کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دین کا مطلب یہ بہت بنیادی اصول ہے. یقین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں مولانا یقین کا مطلب کیا ہے، کہ ہم یقین کی منزل پر فائز ہیں یا نہیں. میں کہتا سمپل سی مثال ہے، اوپر چھت ہے نا، چھت سے آپ میں کہوں اب چلتے رہے بالکل کارنر پہ پہنچ گئے. اب میں کہوں قدم بڑھاؤ تو بڑھائیں گے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یقین ہے کہ گروں گا تو مر جاؤں گا. جب یقین ہوتا ہے تو انسان محتاط ہو جاتا ہے. مجھے یقین ہے کہ اب میں چلوں گا تو مر جاؤں گا. اگر یہ یقین ہوتا کہ غیبت کر رہا ہوں تو مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہوں تو غیبت زبان سے نہ نکلتی کبھی. چونکہ یقین نہیں ہے نا ابھی. ہم نے پڑھ تو لیا قرآن کی آیت ہے کہ جو غیبت کرے گا ویسا مردہ بھائی کا گوشت کھائے، لیکن یقین ہوتا تو کبھی کھا رہا ہوتا، کبھی کر رہا ہوتا غیبت؟ نہیں. اس لیے کہ بالکل ویسا قرآن نے کیا کہا، جو غیبت کرے. غیبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب برائی کر رہے ہوتے ہیں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یہ ہے غیبت. اور ان کو آپ روک دیں، کہنا چھوڑو بات، ہم ٹھیک ہے وہ موجود نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، سامنے جواب دیتے ہیں کہ میں جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں. غیبت سچ کہہ رہے ہیں جبھی تو غیبت ہے. جھوٹ ہوتا تو بہتان ہوتا، پھر تو تہمت ہوتی. غیبت کا مطلب یہ ہے کہ جو سچ ہے، جو برائی واقعاً ہے، مجھے نہیں پتا، آپ کو پتا ہے، آپ نے مجھے بتا دی. قرآن نے کہا کہ غیبت کر رہے ہو از اکولس ٹو جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. اگر یقین ہوتا کہ واقعاً غیبت یہ ہے تو کبھی کرتے غیبت؟ نہیں کرتے. اس کا یقین نہیں ہے، یقین کی کمی ہے. اور مثال دے دوں ایک، اگر امام خمینی علیہ الرحمہ نے مثال دی ہے، ہمیں پتا ہے کہ مردہ جب انسان مر جاتا ہے کچھ نہیں کر سکتا، جسم سے مکھی بھی نہیں لا سکتا، سب جانتے ہیں. لیکن آپ کہیں کہ مردے کے ساتھ ایک رات سو کے بتاؤ، مردہ ہے اسے رکھا ہوا رات میں، اس رات سو کے بتاؤ. رات کو ایک مردہ تھا، صبح ہوگی 2 مردے ہو چکے ہوں گے. بھائی کیا بات ہے یہ؟ کیوں؟ مردہ تو کچھ نہیں کر سکتا. مردے کے ساتھ ہم کیسے سوئیں رات میں؟ ہم نہیں بیٹھ سکتے مردے کے ساتھ رات بھر. ٹھیک ہے. امام خمینی نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ مردہ کچھ نہیں کر سکتا، یقین کی منزل پر نہیں ہے اس وقت. یعنی اگر مجھے یقین نہیں ہے، میں جانتا ہوں لیکن مانتا نہیں ہوں. انہوں نے یہ جملہ کہا. کسی چیز کا جاننا اور ہے اور اس کا ماننا اور ہے. جانتا ہوں کہ قیامت ہے، مانتا ہوں کہ نہیں یہ الگ معاملہ ہے. اٹس اے ڈفرنٹ میٹر. ٹھیک ہے. بس میں 10 بج چکے ہیں، تو 15 منٹ لیٹ تھا تو میں بس موضوع ختم کر رہا ہوں اپنا. اچھا، میں جس موضوع پہ آج پہنچانا چاہتا تھا، یہ تو ساری تمہید میں بات چلتی چلی گئی. یعنی ہمارے مذہب میں جذبات کے ساتھ عقلانیت بھی ہے. ہم نے امیر المومنین کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ وہ عالم امت ہے، رسول اللہ سے کے بعد سب سے بڑے عالم ہیں. ہم نے چھٹے امام کو کیوں مانا؟ باقی مذاہب اربعہ میں سب کا احترام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، سب کا احترام کرتا ہوں میں. بہت مشہور علامہ ہلی کا واقعہ ہے. شاہ خدا بندہ کے دربار میں جب مناظرہ ہوا تھا، علامہ ہلی کے صدقے میں ایران کی پوری شیعت ہے نا، وہاں کی جو شیعت ہے علامہ ہلی کے صدقے میں. اچھا، اب اگر خالص اس کا مذہبی اینگل آپ دیکھیں، علامہ ہلی جب تشریف لائے تو مذاہب اربعہ کے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے. کون سی فقہ نافذ ہوگی؟ سب کا احترام ہے. فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی، سب کا احترام ہے. لیکن علامہ ہلی مناظرہ کرنے کے لائے تھے کہ فقہ جعفری نافذ ہونی چاہیے.
اور فقہ جعفری کا مطلب کیا ہے؟ فقہ جعفری یعنی فقہ علوی. تو فقہ جعفری فقہ علوی میں فرق تھوڑی ہے. وہ تو فقہ جعفری اس لیے مشہور ہے کہ چونکہ امام کو سب سے زیادہ موقع ملا. تو اپنے جوتے ساتھ لے کر آئے تھے علامہ حلی. شاہ خداوندہ کے دربار میں پہنچے. آپ سمجھا رہے کہ جو جیسے ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ بھائی آپ شوز باہر اتارتے ہیں, انہوں نے اپنی نالین اپنے ہاتھ میں لی اور لے کر چلے اندر. جب اندر لے کے پہنچے تو وہ ہنسنے لگے, سارے علماء ہنسنے لگے. کہا انہیں اتنی تمیز بھی نہیں, جوتے باہر اتار کے آئے. علامہ حلی نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں چوری نہ ہو جائیں. کہاں بادشاہ کے دربار میں کس کی مجال ہے آپ کے جوتے چوری کر لیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب جب امام ابو حنیفہ کے جوتے رسول اللہ کے دربار سے چوری ہو سکتے ہیں تو میرے جوتے کیوں نہیں چوری ہو سکتے بادشاہ کے دربار سے؟ سب نے پھر سے قہقہ لگایا. لو کس سے مناظرہ کرنے بیٹھے؟ کہا کہاں رسول اللہ, کہا رسول اللہ کا زمانہ کہاں, امام ابو حنیفہ تو ان کے 150 سال بعد آئے ہیں. کہا اچھا 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 امام ابو حنیفہ نہیں, میں کہہ رہا تھا امام مالک کے جوتے چوری. کہا وہ تو ان کے بھی بعد آئے تھے. کہا اچھا امام شافعی کے جوتے رسول اللہ کے دربار سے چوری. کہا نہیں وہ تو ان کے بھی, کہاں سے رسول اللہ کے دربار سے چوری ہو گئے؟ بھائی رسول اللہ کی وفات سن 11 ہجری میں اور امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں چھٹے امام کے. چھٹے امام کی شہادت ہے 148 ہجری میں, تو رسول اللہ کے 150 سال بعد کی بات ہے. تو امام ابو حنیفہ تو تھے رسول اللہ کے 150 سال بعد, تو کہاں وہ جوتے لے کر رسول اللہ کے دربار میں پہنچے اور وہاں چوری ہونے کا خطرہ ہو؟ کہ اچھا رسول اللہ کے 150 سال بعد تھے. ہاں امام مالک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ وہ تو ان کے بھی بعد تھے. امام شافعی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ وہ تو امام مالک کے بھی بعد آئے تھے. اچھا امام احمد حنبل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ وہ تو ان کے بھی بعد آئے تھے. کہ بس مجھے اور آپ میں فرق یہ ہے کہ آپ انہیں مان رہے ہیں جن میں 150 سال کا فاصلہ ہے. اللہ اکبر, اللہ, جسے باب مدینۃ العلم سے خیرات عطا ہو رہی ہو. کہ آپ ان کو مان رہے ہیں جو کم از کم 150 سال بعد کے ہیں. میں اسے مان رہا ہوں جس نے رسول کی گود میں آنکھ کھولی تھی اور جس کی گود میں رسول نے آنکھ بند کی تھی. اللہم صلی اللہ. تو جو بلا فصل رسول اللہ سے لعاب رسالت کو حاصل کر رہا ہو. دیکھیں میں نے اب تک جتنی باتیں کی ہیں مسلمان کتابوں سے کی ہیں, اور میں سب کے بار بار کہہ رہا ہوں احترام کا قائل ہوں. احتراماً یہ بھی گزارش کر دوں, بہت احترام سے میں نام لوں گا, اور ہر ایک کا مقام اپنے اپنے مقام پر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے احادیث بیان فرمائی ہیں, ہر راوی کا اپنے مقام پر احترام ہے. وہ 2.5 برس رسول اللہ کی خدمت میں رہے تھے, مسلمان کہتے ہیں نا, اور انہوں نے اتنا بیان فرمایا جو 20 برس رہنے والے بھی بیان نہ کر سکے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں, مخلصانہ برادرانہ سوال ہے. انہوں نے جواب دیا, اور جواب سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ ان کا گھر رسول اللہ کی مسجد اس کے بالکل سامنے تھا, اور وہ فاقے تھے کئی دنوں کے, چونکہ غربت کا عالم تھا. تو ایک دن ایک صحابی, یہ مسلمانوں کی بڑی کتاب سے گزارش کر رہا ہوں, ایک دن ایک صحابی تشریف لائے, رسول اللہ کو انہوں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں تبرک کے لیے آپ کے لیے لایا ہوں, آپ اسے نوش فرمائیے. رسول اللہ نے پیالہ آدھا پیا دودھ اور رکھ کر اسے اپنے گھر تشریف لے گئے. چونکہ انہیں کئی دن کے فاقے تھے, انہوں نے دیکھا, یہ آہستہ آہستہ قریب آئے, دودھ کے پیالے کے قریب آئے, اور انہوں نے وہ دودھ کا جام پی لیا چونکہ بھوک محسوس ہو رہی تھی. اور جب رسول اللہ واپس آئے باہر تو دیکھا کہ وہ دودھ کا جام ختم ہو چکا ہے. تو انہیں دیکھا اور پھر انہیں نام اور لقب عطا فرمایا ابو ہریرہ, جنہیں کا مطلب معلوم ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے, میں کہتا ہوں کہ سب مسلمان محترم ہیں اور مجھے اس حدیث سے کوئی اختلاف نہیں ہے. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے رسول اللہ کا بقیہ پیا تھا, چونکہ انہوں نے رسول اللہ کا بچا ہوا دودھ پیا تھا, لہذا اس مقام تک پہنچے. مجھے کہنے دیجئے جو ایک وقت میں رسول اللہ کا کچھ بقیہ پی لے, وہ اتنی احادیث بیان کر لیں کہ احادیث کی کتابیں ان کے ناموں سے پر ہیں. مجھے اجازت دیجئے گا, ایک وقت کے بقیہ کا عالم یہ ہے جو براہ راست لعاب رسالت کو چوس رہا تھا.
جو براہ راست رسول اللہ سے لعاب رسالت حاصل کر رہا تھا، اس کے علم کا مقام کیا ہو گیا؟ لہذا ہر ایک کا اپنا اپنا مرتبہ، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، سب کے احترام کے ساتھ مراتب میں، اس اعتبار سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اب تک میں اس موضوع پہ نہیں آ سکا جس کو بیان کرنا چاہتا تھا، اشارہ کر دوں، اگر ہو سکا تو کل کمپلیٹ کروں گا، وعدہ نہیں کرتا، بہت سے وعدے کر چکا ہوں، موضوع بیان کروں گا، لیکن ونڈوز کھلتی چلی جا رہی ہیں. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ سے سلسلہ چلا، عالم امت علی، آگے تشریف لائی بقیہ ائمہ، پھر چھٹے امام. ہم نے مذاہب ارباب میں سے کیوں فقہ جعفری کو مانا؟ اس لیے کہ یہ متصل بلا فصل سلسلہ ہے، اور بلا فصل ایسا سلسلہ ہے. دیکھیں چھٹے امام کے زمانے میں جب بھی کوئی حدیث رسول بیان کرتا تھا، میرے جوان اور بچے خاص طور پر اسے سنیں، مولا علی کے فضائل آپ سنتے ہیں علم کے، لیکن چھٹے امام کے بارے میں بھی سنیں. کیوں ہم فقہ جعفری کو مانتے ہیں اور اس فقہ کی اہمیت کیا ہے؟ اور اس فقہ سے مجھے آنا تھا مرجعیت اور تقلید پر. یہ میرا موضوع تھا آج، جسے بیان کرنا چاہتا تھا، 1 گھنٹہ ہو گیا پورا. چھٹے امام کے زمانے میں جب بھی کوئی حدیث رسول بیان کرتا تھا تو کتنا فاصلہ بھی میں نے کہا چھٹے امام اور رسول اللہ میں؟ تقریباً 150 برس. اگر وہ تو شہادت کی بات بھی اگر ہم کر لیں 150 برس، کم کر لیں تھوڑا امام کی حیات طیبہ میں، تو تقریباً 130 برس 140 برس کا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اتنا فاصلہ ہے. جب اتنا فاصلہ ہے تو کوئی جب چھٹے امام کے زمانے میں کوئی مسلمان، عام مسلمان حدیث رسول بیان کرتا تھا، کیسے بیان کرتا تھا؟ کہتا تھا میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، انہوں نے رسول اللہ سے سنا. 130 سال میں تقریباً 4 یا 5 جنریشنز ہو جاتی ہیں، 25 کے حساب سے آپ چلیں تو 4-5 راویوں کے نام لیتا تھا. اور یہ اچھا طریقہ ہے، ایسا ہونا چاہیے. نام لیتا تھا اور پھر کہتا تھا انہوں نے رسول اللہ سے سنا اور قال رسول اللہ، اور رسول اللہ نے یہ فرمایا. چھٹے امام جب بھی حدیث کہتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے میں نے فلاں سے، میں نے اس سے، فلاں سے، اس نے، وہ کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. براہ راست کہتے تھے میں نے رسول اللہ سے سنا، نہیں رسول اللہ سنا نہیں، رسول اللہ نے فرمایا، کیونکہ قال رسول اللہ نے فرمایا، یوں کہتے تھے وہ. ایک دن ایک محفل ہو رہی تھی، امام نے کہا قال رسول اللہ، براہ راست، بلا فصل کا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تو سن لیا، کچھ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کس قسم کا طریقہ ہے؟ ہر ایک جب حدیث بیان کرتا ہے تو راوی بیان کرتا ہے، آپ ڈائریکٹ کہہ دیتے قال رسول اللہ. امام نے اس کی جانب دیکھا اور فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی. امام نے کہا رسول اللہ یہ کہہ رہا ہے، اور حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ کا کلام. تو وہ اپنے مقام سے کھڑا ہو گیا، کہا اب تک تو میں سوچ رہا تھا یہ قال رسول اللہ ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں، یہ تو قال اللہ بھی ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں. امام نے فرمایا ارادت الرب فی مقادیر امورہ تحبط الیکم وتصدر من بیوتکم. تم ہمیں عام علماء کی طرح نہ سمجھنا، جب خدا ارادہ کرتا ہے تو اس سینے پر نازل ہوتا ہے، یہاں سے ساری کائنات میں تقسیم ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد. فقہ جعفری اس کی بھی عقلی بنیاد ہے. ہم کیوں فقہ جعفری کو مانتے ہیں؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بعض مومنین انہیں اس اہمیت کا احساس نہیں کہ فقہ جعفری کتنا قیمتی علمی سرمایہ ہے. یہ جو مجتہد فتویٰ دیتا ہے، یہ کیوں فتویٰ دیتا ہے؟ یہ اس لیے کہ اس نے پڑھا ہے قال اللہ قال رسول اللہ، اس نے پڑھا ہے کتابوں میں قال علی، اس نے پڑھا ہے قال الباقر قال الصادق. جو 50 سال تک اتنا تحقیق کرے امام کے کلام میں کہ خواب میں بھی قال الباقر قال الصادق دیکھ رہا ہو، اس کے فتوے کو ایک لمحے میں ہوں کہہ کے اڑا دینا، یہ واقعاً زیادتی ہے. یہ واقعاً زیادتی ہے. ارے ان کا تو کام ہی کہنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے تو فتوے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ناشتہ کیسے کیا ہے، ناشتہ اسٹرانگ کیا ہے تو دوپہر کو فتویٰ کچھ اور دیں گے. یہ مذاق کی باتیں جو بیان کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ناشتہ صبح کچھ اور کیا فتویٰ، یہ وہ شیطانی باتیں ہیں. فقہ جعفری ایک مجتہد جو فتویٰ دیتا ہے، خدا کی قسم ہم تصور نہیں کر سکتے اس میں کتنی تحقیق، کتنی باریکی ہوتی ہے. پورا 1 گھنٹہ میرا ختم ہو رہا ہے اب،
اور شاید اگر ہو سکتا ہے اس موضوع کو میں کل شاید پیش کر دوں، کیونکہ موضوع ہمارا تھا مکتب اہل بیت کا تعارف، تو ہم اس میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر بات کر رہے تھے، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اس پہ بات کر رہے تھے، لیکن یہ ایک بہت اہم حصہ ہے مکتب اہل بیت کے تعارف میں، تقلید کا باب، اجتہاد کا باب. اور مجھ سے بعض لوگوں نے گزارش بھی کی تھی، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں شاید آخری مجلس میں کچھ سوالات کے جوابات جو مومنین نے کیے ہیں اگر ہو سکا تو میں دے دوں، اگر موضوع سے ربط ہو. یہ بھی ایک سوال کیا گیا تھا کہ کچھ تقلید کے بارے میں بیان کیجئے، اجتہاد کے بارے میں بیان کیجئے. صرف میں بس ختم تقریر. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ایک مجتہد اس کی نگاہ کتنی باریک ہوتی ہے حدیث نبوی پر، حدیث ائمہ پر. 7ویں امام کی ایک حدیث ہے، 7ویں امام کی حدیث ہے، مولا باب الحوائج کے نام پر ایک باآواز بلند درود دیتے محمد والا. 7ویں امام کی حدیث ہے، کیا فرمایا؟ ہفتے میں 35 نمازیں واجب ہیں، 35 ہفتے میں 35 نمازیں واجب ہیں. اس پر ابن تیمیہ نے، ناصبی ہے، بغض اہل بیت کا دل میں، پورا ایک تھیسس لکھا ہے شیعت کی امامت کے خلاف، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ شیعوں کے امام دیکھو، یہ کوئی حدیث ہے ہفتے میں 35 نماز، دن میں کتنی واجب ہیں؟ 5 5 7 35. تو یہ سمپل کیلکولیشن کہ ہفتے میں 35 نمازیں واجب، دن میں 5 واجب، تو ہفتے میں ظاہر 35 ہوں گی. پھر یہ کون سی حدیث ہے؟ مثلا آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ 2 + 2 4 ہوتا ہے، کیونکہ اس میں حدیث کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو سمپل کیلکولیشن ہے کہ انہوں نے جب امام السلام نے ارشاد فرمایا تو بعد میں کچھ لوگوں نے، ابن تیمیہ نے خاص طور پر پورا ایک تھیسس لکھا ہے نعوذ باللہ 7ویں امام کی رد میں، اور یہ کہا کہ شیعوں کے امام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی حدیثیں اس قسم کی ہوتی ہیں جو ایک بچہ بھی کیلکولیشن کر لے. نام لے کے بات کروں، قبلہ کعبہ علامہ طالب جوہری صاحب، ان کے پاس حفظہ اللہ، ان کے پاس ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا، ممبر کی بات نہیں ہے، یعنی ایک نجی محفل ہو رہی تھی. انہوں نے اپنی ایک بات بیان کی، انہوں نے کہا کہ میں نے جب 7ویں امام کی اس حدیث کو پڑھا میں حیران ہوا کہ مولا نے کیوں کہا ہے ایسا. اچھا، امام نے کیا فرمایا ہے؟ اگر ہماری کوئی حدیث تم تک پہنچے اور تمہیں سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اسے رد نہ کر دینا. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کہنا العصمۃ لأہلہا، چونکہ وہ معصوم ہیں انہوں نے کسی حکمت کے تحت اسے ارشاد فرمایا ہوگا جو آج میری سمجھ میں نہیں آ رہا. ایمان کا تقاضا یہ ہے، اگر تم ہمیں مولا سمجھتے ہو، امام سمجھتے ہو، رد نہیں کرنا حدیث کو، کہنا اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو میں نے ظاہر ہے کہ میں نے کہا کہ مولا آپ ہی مجھے سمجھا دیں، آپ نے کیوں کہا یہ؟ آیت اللہ محسن الحکیم ان کی مرجعیت کا زمانہ تھا، جو آیت اللہ خوئی سے پہلے مرجع تخلیق تھے. کہتے ہیں میں ان کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس زمانے میں ای میل انٹرنیٹ سسٹم نہیں تھا، خطوط آتے تھے ان کے مقلدین کے فتویٰ پوچھنے کے لیے، اور خطوط کے جوابات دیے جاتے تھے. تو ایک کمیٹی تھی، سب کے جواب، ظاہر ہے کہ آیت اللہ محسن الحکیم وہ مصروف تھے تو سب کے جواب وہ نہیں دے پاتے تھے، کمیٹی تھی. ایک خط ان کے پاس آیا جس میں ایک مسئلہ پوچھا گیا. میں روزانہ وہاں بیٹھا کرتا تھا تاکہ قصب فیض کر سکوں، قبلہ کعبہ علامہ تعالی صاحب بیان فرما رہے ہیں. میں بیٹھتا تھا وہاں پر، ایک خط آیا جو اس زمانے کا بڑا لیٹسٹ مسئلہ تھا، اب تو یہ بڑا کامن ہو گیا، اس زمانے کا بڑا لیٹسٹ مسئلہ. وہ مسئلہ یہ تھا کہ میں نے دبئی سے فلائی کیا ہے، اب میں مثال اپنی دے رہا ہوں، دبئی سے فلائی کیا ہے، مثال کے طور پر میں جوہانسبرگ جا رہا ہوں، مثال کے طور پر میں دار السلام جا رہا ہوں، مثال کے طور پر میں کائرو جا رہا ہوں. میں جب یہاں سے چلا تو فجر کی نماز وقت ہو گیا تھا، فجر کی نماز پڑھی میں نے اور پلین میں بیٹھ گیا. جب وہاں لینڈ کیا تو وہاں پر بھی فجر کا وقت تھا. اب بڑا کامن ہو گیا نا، اس زمانے میں تو ٹریولنگ نہیں شروع ہوئی تھی اتنی فریکوینٹ ٹریولنگ. تو اب میں فجر کی نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، وہاں پہنچا ہوں تو وہاں پھر فجر کا وقت ہے، ابھی پڑھوں یا نہیں پڑھوں نماز؟ بالکل لیٹسٹ مسئلہ تھا یہ. وہ پریشان ہو گئے جو ظاہر کمیٹی تھی، انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا ایک نیا مسئلہ آ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی ہم اپنا ڈسکشن کر کے جواب لکھ دیتے ہیں، بعد میں آیت اللہ محسن الحکیم سے پوچھ لیں گے. انہوں نے پینسل سے جواب لکھ دیا تاکہ بعد میں کنفرم کر لیں. جواب یہ لکھا کہ ہاں چونکہ آپ وہاں پہنچیں گے اور فجر کا وقت ہے تو فجر کی نماز پڑھ لیں وہاں پر. اور جواب لکھ کر تشریف لے گئے آیت اللہ محسن الحکیم کے پاس دکھانے کے لیے کہ ہم نے صحیح لکھا ہے نہیں لکھا. انہوں نے اسے کاٹ دیا، کہا نہیں، میرا فتویٰ یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھی جائے گی، فجر کی پڑھ لی ہے وہاں پر، جب فجر کا وقت ہے فجر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی. انہوں نے دلیل پوچھی کہ دلیل کیا ہے؟ کہ میرے امام موسیٰ کاظم نے بیان فرمایا ہے.
اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ تو کہتے ہیں سبحان اللہ، لیکن کبھی کبھی بات ایسی ہوتی ہے امام کے قول پر میرا جی چاہتا ہے کہ میں کہوں مولا سچ سبحان اللہ۔ کا اس لیے ٹھیک ہے، میں آپ اسے لے لیجئے گا، میرے ذہن میں اعلان ہے، وہ بیٹا اپنے پاس رکھو، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اس لیے دوبارہ فجر کی نماز نہیں پڑھنی۔ میرے ساتویں امام نے کہا ہے ہفتے میں 35 نمازیں واجب ہیں، اگر پھر پڑھ لو تو 36ویں ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ تعالی یوسف کہتے ہیں میں وہاں جیسے ہی میں نے یہ سنا کہ آیت اللہ محسن حکیم نے، دیکھیں حدیث سادہ سی تھی نا، کتنی سادہ لگ رہی تھی۔ مقصد امام کو ہم تو فقط ظاہر پر رک جاتے ہیں، مقصد امام کو فقط وہ سمجھ سکتا ہے جس کے رگ و خون میں قال الباقر اور قال الصادق دوڑ رہا ہو، جس کے رگ و خون میں قرآن دوڑ رہا ہو، وہ سمجھے گا امام کا مقصد کیا ہے۔ امام کہتے ہیں جیسے میں نے اس حدیث کو سنا اپنے مقام سے کھڑا ہوا، کاظمین کا رخ کیا، میں نے کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، مولا آپ پر سچ سلام ہو۔ اگر مولا اس اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اگر مولا اس وقت اپنے سامنے جو موجود تھے ان کو یہ کہتے کہ تم ایک جگہ فجر کی نماز پڑھ کر چلو، جب پہنچو تو پھر فجر کا وقت ہو رہا ہو، شاید مولا کے احترام میں سامنے کچھ کہتے نہیں، لیکن دل میں ضرور سوچتے پتہ نہیں مولا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ مکہ سے مدینہ سید الشہداء نے جو سفر کیا تھا تو کتنے دن میں ہوا تھا؟ 28 رجب کو چلے تھے نا۔ مکہ پر کب پہنچے تھے؟ 3 شعبان، 28، 29 رجب۔ اگر 30 کا نہ بھی ہوا ہو تو پہلی دوسری تیسری 5 دن کا سفر تھا۔ کب؟ مدینہ سے مکہ۔ آج حاجیوں سے پوچھے کہ کتنی دیر میں جاتے ہیں؟ 8 گھنٹے میں، 7 گھنٹے میں، وہ بھی اتنا کیونکہ رکتا ہے بعد میں معاملہ، چونکہ چیکنگ ہوتی ہے۔ اسٹریٹ کوئی جانا چاہے 3.5-4 گھنٹے میں۔ آج جو سفر بائی کار بائی ایئر تو بات ہی نہیں کر رہا، جو 4 گھنٹے میں ہو رہا ہے اس وقت ہوتا تھا 5 دن میں۔ امام کہتے کہ تم ایک جگہ سے چلو فجر پڑھ کے، دوسری جگہ پہنچو پھر فجر ہو رہی ہو، وہ کہتے مولا پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اور امام کو جانتے تھے کہ قیامت تک میرے کچھ چاہنے والے ایسے آئیں گے کہ جب وہ سفر کریں گے تو ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ فجر کی پڑھ کے چلے ہیں تو پھر فجر کی پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ امام نے ایک سادہ سا جملہ کہا، ہفتے میں 35 نمازیں واجب ہیں، تاکہ جو سامنے موجود ہے وہ بھی سن لے، مطمئن ہو جائے، آگے امام کی حدیث کہہ کے نقل کر دے، بعد میں جب مجتہد آئے اور تحقیق کرے تو پھر پتہ چلے باب الحوائج موسیٰ کاظم نے کیا ارشاد فرمایا تھا۔ یہ ہے مرجعیت۔ 7ویں امام تو ہیں ہی، وہ تو علم لدنی کے حامل ہیں۔ کیا اس میں آیت اللہ محسن الحکیم کا کمال نہیں ہے کہ سادہ سے جملے سے سمجھ گئے کہ میرے 7ویں امام کہنا کیا چاہتے تھے؟ تقلید کے بارے میں، مرجعیت کے بارے میں کوئی ذہن میں ڈاؤٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے، سمجھ جائیے کہ یا تو وہ نادان دوست ہے یا بہت ہوشیار دشمن ہے۔ کبھی تقلید کے دروازے کو نہ چھوڑیے گا۔ میں اس پوزیشن میں ہوں ہی نہیں کہ میں آپ کو حکم دے سکوں، میں ابھی 30 سال بھی مجھے پورے نہیں ہوئے، میں کیا آپ کو حکم دوں کہ کچھ کہہ سکوں گا؟ اگر دے سکتا تو دے دیتا، ریکویسٹ ضرور کر سکتا ہوں۔ کبھی مرجعیت، تقلید، مجتہد کوئی ذہن میں ڈاؤٹ پیدا کرے، سمجھ جائیں کہ نہیں اس کا شیعت سے، فقہ جعفری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ حل ہو گیا نا آپ کا، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کیا مطلب سارے مسئلے؟ نماز میں اشہد ان علی ولی اللہ پڑھوں یا نہ پڑھوں کہ مجھے چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں، میں ہوں مقلد، اپنے مجتہد سے پوچھ لوں، انہوں نے حدیث دیکھی ہوگی اور حدیث کے بعد فتویٰ دیا ہوگا، اگر انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ پڑھ لو تو پڑھ لو، انہوں نے فتویٰ دیا نہ پڑھو تو نہ پڑھو، ختم ہو گئی بات۔ قیامت میں آپ پہنچے، اللہ نے سوال کیا تم نے نماز ایسے کیوں پڑھی تھی؟ ہمیں کیا جواب دینا ہے؟ سمپل، اس لیے کہ میں یہ جواب دوں گا کہ پروردگار میں تو عالم تھا ہی نہیں۔ عالم کا مطلب کیا ہے؟ وہ عالم جس نے امام علیہ السلام کی 1 لاکھ حدیثوں کو پڑھا ہو،
فقہ کی 1 لاکھ حدیثیں. کبھی 6 امام نے کچھ کہا, کبھی 7ویں امام نے کہا, کبھی 8ویں امام نے کہا, کبھی 9ویں امام نے کہا. 1 لاکھ حدیثیں, 6666 آیتیں. اور ان میں بھی جو نہ ملے تو پھر امام نے کیا فارمولا دیا کیسے حل کیا جائے. میں تو تھا نہیں عالم پروردگار, میں تقلید کرتا تھا کسی کی. انہوں نے کہا ایسا کر لو, میں نے کر لیا. قیامت میں کیا ہوگا؟ اوکے, حساب کلیئر, گو آن. علی کی محبت کا پاسپورٹ ہے, چلو صراط پر, ختم, معاملہ فنش. ان سے پوچھا جائے گا آپ نے کیوں فتویٰ دیا تھا ایسا. اس کی ذمہ داری آسان نہیں ہے. اگر ان کے 1 کروڑ مقلد ہیں, 1 کروڑوں کا جواب دینا ہے قیامت میں. لہذا توضیح المسائل کے اسٹارٹ میں لکھا ہوتا ہے جو اس توضیح المسائل پر عمل کر لے قیامت میں ضمانت دیتا ہوں بری ذمہ ہوگا. قیامت وہ ہے کہ جب باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے, ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہے, بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے, اس دن کو یہ کہہ رہا ہے تم نے اگر اس پر عمل کیا میں کھڑا رہوں گا, میں ضمانت لوں گا. دوسروں کی بخشش کی ضمانت وہی لے سکتا ہے جسے اپنی بخشش کا یقین ہوتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لہذا بہت ہی جوانوں کے لیے بات کر رہا تھا, موضوع ابھی بھی ادھورا ہے. میں ماما اتار دوں بس, اب 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گیا. بہت شرمندہ ہوں, واقعا آج لیٹ بھی آیا تھا. انتظامیہ سے بھی شرمندہ ہوں, آپ سے بھی شرمندہ ہوں. پھر اب چلیں, اگر بہت زیادہ شکایتیں لمبا پڑھنے کی اگلے سال نہ بلائیے گا. اس سال پڑھ رہا ہوں نا, جو پورا کر رہا ہوں اگلے سال کا کوٹا بھی, ٹھیک ہے. پھر کبھی انشاءاللہ حاضری ہوگی. تو پھر شب دہوں میں امام حسین علیہ السلام, بس مصائب پر میں آ جاؤں. امام حسین علیہ السلام کیا چاہتے تھے؟ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے میرا شیعہ مجھ پر رونے والا, مجھ پر گریہ کرنے والا, فقط جذبات میں آنسو نہ بہیں, علم اور معرفت کے ساتھ آنسو بہیں. یہ ہے مرجعیت اور تقلید. علم اور معرفت, 2 چیزوں نے شیعت کو بچایا ہے. 1400 سال میں اتنے مظالم ہوئے ہیں. امام علیہ السلام کا تو سایہ ہے ہی, وہ تو ہے, ان کے بغیر تو ایک سانس نہیں آ سکتی, وہ تو ہے ہی. اس کے علاوہ 2 چیزوں نے شیعت کو بچایا شدید ترین مصائب میں. امام زمانہ کے نائبین نے جو مرجع تقلید ہیں, اور حسین کے فرشی اذان ہیں. یہ 2 چیزیں جنہوں نے بچایا ہے مجھ اور آپ کو. جو ان 2 کے خلاف کوئی بات کہے سمجھ جائیے اس کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرش عذابی, اللہ اکبر. 10واں ہے. ہم سکون کے ساتھ الحمدللہ مولا نے توفیق نصیب کی, فرش عذاب پر آئے ہیں رونے کے لیے. تشریف فرمائیں آپ سب. مصائب بہت مختصر پڑھوں گا, وقت بہت آگے بڑھ گیا, لیکن ایسے مصائب انشاءاللہ ہوں گے کہ سب گریہ فرما لیں آپ, آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں. میں نے مصائب 2 دن پہلے شروع کیے تھے شہزادی سکینہ کے, اور سفر پڑھنا چاہتا تھا اور سفر نہیں پڑھ پایا تھا. میں مصائب کی روایت میں اتنا گریا تھا کہ میں بھی نہیں پڑھ پایا. پھر آگے میں نے روک دی وہ روایت. امام کا 10واں ہے تو آج وہ روایت سنا دوں. سکینہ کا سفر کیسے ہوا تھا؟ اچھا, اس سے پہلے آپ سوچئے گا, ہم سب بھی فرش عذاب پر آئے نا اپنے گھر سے سفر کر کے, تو کوئی کسی کار میں آیا ہے, کوئی کسی اور کے ساتھ بیٹھ کر آیا ہے, کوئی شاید ہوتا پیدل چل کر بھی, لیکن اطمینان سکون کے ساتھ. جب یہاں پر پہنچے, جیسے امام بارگاہ پہنچے, ہمیں پیاس لگی, ہم فوراً سبیل پر گئے, ہم نے پانی پی لیا. اللہ اکبر. اگر ہمیں بھوک محسوس ہوئی تو نیاز موجود ہے, لیکن جس کے 10ویں کے لیے آئے ہیں اس کی یتیمہ تماچے کھاتی رہی تھی, پانی مانگتی رہی تھی, کوئی پانی دینے والا موجود نہیں تھا. بھوکی بھی رہی, پیاسی بھی رہی. وہ یتیمہ وہ تھی, العطش العطش. اور ایسے سفر کیا, آرام دہ سواری نہیں تھی. بیویوں نے تو بندے ہاتھوں کے ساتھ سفر کیا ہے, اور کتنی مرتبہ ایسا ہوا, چوں بچے, بیویوں کے ساتھ جو بچے تھے, چونکہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے, بچے گرتے چلے جاتے تھے. اور شمر ملعون, اس نے حکم دیا تھا قافلہ روکا نہ جائے. جب کوئی آل محمد کا بچہ گرتا تھا, قافلہ روکا نہیں جاتا تھا, گھوڑوں اور اونٹوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوتا چلا جاتا تھا.
راہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کتنی چھوٹی چھوٹی قبریں بنتی چلی گئی، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ میں نے کچھ علماء سے سنا ہے، کتاب میں ایگزیکٹ میں اس تحقیق تک نہیں پہنچ سکا، لیکن کچھ علماء سے سنا ہے، وہ آپ تک گزارش کر دوں۔ کم و بیش ظاہر ہے کہ جب کسی عالم نے کہا تو یہی ہوگا۔ جب کربلا سے چلے تھے تو 70 کے قریب بچے تھے، جب شام پہنچے تو 8 رہ گئے تھے۔ جن کے معصوم چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے دل میں ذرا سوچتے جائیں اور حسین پر ماتم کرتے چلے جائیں۔ جن کے پوتے ہیں، جن کے نواسے ہیں، اگر بچہ پانی بھی مانگ لے نا، باپ کے پاس پانی کچھ دیر کے لیے نہ ہو، اسے پتا ہو کہ بعد میں پانی دے دوں گا، لیکن کچھ دیر کے لیے نہ ہو نا، باپ کا دل مچلتا رہتا ہے۔ سکینہ کہتی تھی ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ زینب کا دل مجھے نہیں معلوم، زینب دیکھتی تھی اور فریاد کرتی ہوں گی غازی تو چلا گیا، سکینہ کو پانی دینے والا۔ بچے گرتے چلے جاتے تھے، پامال ہوتے چلے جاتے تھے، لیکن ایک بچی کے ساتھ خاص اہتمام تھا، چونکہ ان کا امتحان بھی سخت تھا، اور وہ بچی وہ ہے جسے ایک بہت بڑا مقصد پورا کرنا تھا۔ ریاض القدس کی روایت ہے، آپ سمجھ گئے کون سی روایت پڑھنے والا ہو۔ کاروان آگے بڑھ رہا تھا، رکا۔ شمر لعین آتا ہے، کہتا ہے قافلہ کس نے روکا ہے؟ بتایا گیا جس نیزے پر حسین کا کٹا ہوا سر تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، آگے نہیں بڑھتا۔ شمر کہتا ہے میں بتاتا ہوں یہ نیزہ کیسے آگے بڑھے گا، قریب آیا آزاداروں، میں کیسے یہ جملہ کہوں، لیکن قریب آیا، نیزے کے قریب نہیں آیا، میرے بیمار امام سید سجاد کے قریب۔ شمر کے ہاتھ میں ایک تازیانہ نظر آ رہا، بیمار کے پشت پر پہلا تازیانہ لگا، کہ جب تک تیرا بابا آگے نہیں بڑھے گا تجھے تازیانہ۔ میرے بیمار امام نے اپنے بابا کے سر کی طرف دیکھا، کہا بابا آپ چلتے چلتے رک کیوں گئے ہو بابا؟ حسین کے کٹے سر سے آواز آئی بیٹا سجاد تیرا بابا تیرے مصائب کو دیکھ رہا ہے، لیکن میں کیا کروں، میری سکینہ کسی جنگل میں گر گئی۔ حسین کی سکینہ کسی جنگل میں ہے، جب تک میری سکینہ نہ آئے گی یہ کاروان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ خبر کسی نے زینب کو دی، شہزادی زینب کبریٰ ثانی زہرا سلام اللہ علیہا، ہزاروں جانے قربان ہو بی بی پر۔ بی بی اترتی ہیں، آئینہ سکینہ، آئینہ سکینہ، فریاد کرنا شروع کی، دیکھا سکینہ ایک کسی بی بی کی گود میں آرام کر رہی ہے۔ سیاہ پوش بی بی کے پاس پہنچی، بی بی حیران ہوئی، اس لیے کہ اب تک سکینہ کو باپ کے سینے کے بعد کہیں نیند نہ آتی تھی۔ یہ کس کی گود ہے؟ سکینہ اطمینان سے سو رہی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کو اٹھایا، علماء کہتے ہیں جیسی بچی کو لیا نا، بچی نے گھبرا کر اپنے چہرے پر ہاتھوں کو رکھا، زینب نے سکینہ کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، اس بی بی سے کہا اے بی بی آپ کا شکریہ، آپ نے میری بچی پر رحم کیا، اب تک جو بھی آیا تماچے لگا رہا تھا، کوڑے لگا رہا تھا، آپ نے میری بچی پر رحم کیا۔ اس بی بی نے کہا اے زینب اگر میں اس پر رحم نہ کروں تو پھر کون؟ زینب نے طرف سے کہا اے بی بی آپ کی آواز کچھ جانی پہچانی لگتی ہے، للہ اپنا تعارف کروائیے گا۔ اور اب بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، زینب کو اپنی ماں کا چہرہ، زینب تیری ماں فاطمہ زہرا تیرے ساتھ سفر میں 7 سال شریک سفر ہے، تو وقت کربلا سے کوفہ نہیں جا رہی، تیری ماں تیرے ساتھ جا رہی ہے، تو شام اکیلی نہیں ہے، تیری ماں تیرے ساتھ میں ہے۔ سکینہ کو لیا، واپس آئی قافلے میں، شمر لعین سے کہا، آخری جملہ نہیں معلوم برداشت کر سکو گے یا نہیں، شمر لعین سے کہا دیکھ میں نے تجھ سے کہا تھا یہ بچی سے میرے ساتھ بیٹھا ورنہ یہ بچی گر جائے گی۔ شمر نے کہا نہیں اب یہ بچی نہیں گر سکتی، کیا کسی محمل کا انتظام کر لیا، کیا کسی ہماری کا انتظام کر لیا؟ نہیں عزاداروں، شمر کے ہاتھ میں ایک رسی سکینہ کو لیا، پشت شتر پر لٹا دیا گیا، سکینہ کو شتر سے باندھ دیا گیا۔ اب جو عرب کا وحشی اونٹ ہوتا جیسے شام کی منزل آئی، رسی کھولا گیا، رسی کو کھولا گیا، سکینہ کی پشت لہولا، سکینہ نے کربلا کا رخ کیا، کہا چچا پانی نہیں مانگوں گی چچا، تو واپس آ جا، تیری سکینہ پشت لہولا۔
جزاکم اللہ۔ پروردگار ان مومنین کا واسطہ جو فرش اعلیٰ پر بیٹھے ہیں، مجھے یقین ہے جیسے فرش پر گریا ہے، ان مصائب کو سن کر عرش پر بھی گریا ہو رہا ہوگا، ملائکہ رو رہے ہوں گے، حسین کی ماں فاطمہ زہرا رو رہی ہوں گی، کوئی میری بچی سکینہ کا ماتم کرنے والا ہے، بی بی پرسا پیش کرتے ہیں آپ کی پوتی سکینہ کا پرسا قبول کیجیے۔ میں دعا پڑھتا جاؤں گا، اب آمین کہتے جائیں۔ اللہ اکبر۔ امام کی دعا ہے، اس میں ہر دعا شامل ہے، جس کی جو پریشانی، جو حاجت ہو۔ اور آج مجلس کے بعد میں مصافحہ تو کر سکوں گا، اس شرمندگی کے ساتھ کہ سوالات کے جوابات نہیں دے پاؤں گا، تاخیر بھی ہو گئی، مجھے ایک مقام پر جانا بھی ہے۔ آپ دعا کرتے جائیے گا، آمین کہتے جائیے گا انشاءاللہ۔ پہلے سلام پیش کر دو۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اللہم ارزقنا ایمانا صادقا۔ سب مل کے الہ آمین کہیں گے۔ ایمان کے لئے پہلے دعا، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب ونجاة من النار وادخلنا في الجنة وارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل۔ ایک بچی کی دعا صحت کے لیے گزارش کی گئی تھی، البتہ یہ عربی دعا میں تو آ چکا ہے، لیکن آپ سب اس بچی کی صحت یابی کے لیے اور ہر مومن مومنہ جہاں کہیں مریض ہیں، اور کل ظاہر کے واقعات جو ہوئے آپ جانتے ہیں، شہادتیں بھی ہوئی ہیں اور زخمی بھی ہیں بہت سارے مومنین، ان زخمی مومنین کی شفا یابی کے لیے سید سجاد علیہ السلام کے نام پر بآواز بلند درود دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔